سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ ہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ترجمہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے، تو میں یہ گمان کرتی تھی کہ یہ دین مکمل ہو گیا اور اب کفر نہ ہوگا، یعنی اب کفر نہ ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ کی مشیت میں ہے وہ ان قریب واقعہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اور جس کے دل میں بالکل خیر نہیں ہوگی وہ باقی رہے گا، اور وہ لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو گرائے گا. ہم اسلام کے احوال پڑھیں اور جو میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی کی ہے، اور بالخصوص جو بھی میرے آقا اسلام نے مستقبل کی اخبار ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ڈیٹیل سے انہیں آگے دروس میں پڑھنے والے ہیں. ان میں ایک جو ترتیب سے اسی طرح آ رہی تھی، یہ 7171ویں حدیث ہے. ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، جیسا کہ میرے محبوب نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا. یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے ایک بہت سبق ہے، اور قرآن مقدس نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ قرآن کی نص بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ جیسے جیسے وقت پیچھے گزرتا جائے گا مسلمان کی حالت کمزور ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ سیدنا امام مہدی تشریف لائیں. جب وہ اس دنیا میں آئیں گے پھر اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. ان کی جتنا عرصہ بھی حکومت ہوگی، پھر ان کے خلفاء کی حکومت ہوگی. یہ ہم موٹا سا اندازہ لگائیں نا تو یہ قریباً 300 سال احادیث سے موٹا سا ایک ڈیٹا، ایگزیکٹ نہیں، موٹا سا ڈیٹا ہم کہ پہلے امام مہدی کے بعد قریباً 300 سال تک دنیا امن سے رہے گی، پھر حالات کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر کمزور ہوتے ہوتے جو ہم قیامت کی شرائط پڑھتے ہیں پھر وہ سب رونما ہو جائیں گے. دجال بھی پیچھے چلا گیا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی پیچھے ہو گیا، پھر تو قیامت کا آنا ہی ہو گیا. پھر جب یہ انسان بے دینی کی طرف جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو رب تعالیٰ یمن سے، پھر احادیث میں یمن کا لفظ بھی آیا ہے، وہاں سے ایک میٹھی خوشبودار بڑی پرکیف ہوا آئے گی، وہ مومن کی بغل میں آ جائے گی. وہ مومن کی بغل میں آئے گی تو مومن فوت ہو جائے گا. ایمان والا جیسا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں خیر ہوگی، ایمان ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا. پھر دنیا پر کوئی مسلمان نہیں رہے گا، کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. اور جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت مومن پر قائم نہیں ہوگی، مومن اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر صرف کفر بچ جائے گا. جب کفر بچ جائے گا پھر حدیث ہم پاک پڑھتے ہیں، ہم میرے محبوب نے فرمایا رات دن کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک لات و عزیٰ کی عبادت پھر سے شروع نہ ہو جائے. انسان پھر جیسے ہم اس کو یوں ترتیب سے اپنے ذہن میں بٹھائیں، پیارے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں قریباً 80 سے کچھ لوگ زائد تھے. اب ان سے پھر نسل انسانی پھیلی، اور وہ 80 کون تھے؟ جو معیت نوح والے تھے، اللہ کی بارگاہ سے نجات والے تھے، ایمان والے تھے.
اب کس طرح یہ معاملہ، انسان وہ حق کے پرستار تھے، راہ حق پر تھے، پیغمبر کی میت حاصل تھی، اللہ کی بارگاہ سے اس غضب و پکڑ اور جو غرق کرنا سو اس سے نجات حاصل تھی، لیکن ان کی اولادیں پھر کمزور ہوتی ہوتی پھر زمین پہ پھر کفر کی طرف آگے، اللہ نے پھر بے شمار پیغمبر بھیجے۔ اسی طرح جب راہ حق سے کمزوری ہوگی، ہمارے پاکستان بنانے والے آباء و اجداد کیسے قوت والے تھے، کیسے جذبے والے تھے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے بڑے ایک ہی ہاتھے میں رہنا، کوئی ٹینشن نہیں، چلو بھی اب تو بڑا بچے کی شادی ہو گیا، وہ تو لے لے۔ اب وقت ایسے، اب بھائی کو 1 فٹ 1 انچ جگہ دے کے راضی نہیں ہے کہ جناب قتل اور مقدمے کیسے ایسے، یعنی وقت وہ جذبات سب کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا حال بھی ایسے، اور آگے احادیث میں ہم جنگوں کا حال بھی پڑھیں گے۔ میرے ماحول صاحب نے فرمایا ایک حبشی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا جو کعبہ کو گرائے گا۔ رب تعالیٰ پھر جب یہ سارا حال دیکھے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جاتے ہوئے راستے میں وہ ایک عورت کے ساتھ مکالمہ کرے گا، یہ سب جو ہم اشرات پڑھتے ہیں نا، تب اللہ سونا پھر پیاری سفیلے کو حکم دے گا، پھر نفخہ اولا پھونک دیا جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سونا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔